بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين هم صراط الأقوم ووسيلة الهدى الحسن والحسين سید الشباب اہل الجنہ صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات. سب سے پہلے تمام تر حمد و ستائش، تسبیح و تہلیل اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. وہ ایسا رحیم اور کریم پروردگار عالم کہ جس کی حمد و توصیف کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء واختارہما لنفسہ دون خلقہ وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ. مولا کیا خداوند متعال کی کس خوبصورت انداز میں تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کے جس نے عزت و کبریائی کی ردا جو اوڑے ہوئے ہے، اور یہ دونوں صفات ایسی صفات ہیں کہ خداوند متعال کسی کو بھی اس میں شریک نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں صفات پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں. عزیزان محترم، وہ پروردگار عالم کہ جو احسن الخالقین ہے، جو تمام کائنات کو خلق کرنے والا، تمام کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس نے اس میں موجود جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے رہنماؤں کو بھیجا، بہت سے ایسے انبیاء کو بھیجا. انبیاء کے بعد یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، امامت میں منتقل ہوا. جب یہ سلسلہ انبیاء سے شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام سے، اور یہ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت، سلسلہ ہدایت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تو جناب رسول خدا کا وہ دور ہے کہ جو تاریکیوں میں، غفلتوں میں گھرا ہوا، یعنی تاریکیوں میں گھٹا ٹوپ جو ایک گھرا ہوا معاشرہ تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ، ایسے معاشرے میں پروردگار عالم نے جناب رسول خدا کو بھیجا کہ حبیب جائیے اور اس معاشرے کو، اس تمام جو آپ کی قوم ہے اس کو راہ راست کی طرف لے کر آئیے. ایسا جہالت زدہ معاشرہ کہ جہاں پر عورت کا کوئی مقام، کوئی عزت اور منزلت نہیں تھی. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لوگ خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب اس معاشرے میں جناب رسول خدا کو پروردگار عالم نے جب بھیجا، اور اب وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہے،
جس کے لیے خداوند متعال نے کائنات کو خلق فرمایا، اب جب جناب رسول خدا کو پروردگار عالم نے اولاد عطا کی اور آپ کے فرزند اس دنیا سے چلے گئے، اب جب مشرکین نے، کفار نے دیکھا کہ رسول خدا کا نام لیوا کوئی موجود نہیں رہا، انہوں نے رسول خدا کو تانے دینا شروع کر دیے۔ کہا اے رسول، اے محمد، اب بتائیے، اب تو آپ کا نام لیوا بھی کوئی بھی موجود نہیں رہا کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے اس سلسلہ ہدایت کو لے کر آگے چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سلسلہ رسالت، یہ سلسلہ ہدایت آپ تک ختم ہو گیا۔ اب جب میں سوال کرتی ہوں، دیکھیے اگر عام طور پر بھی اگر کسی شخص کا یا کسی بھی انسان کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے اور اسے لوگ الٹا اسے تسلی دینے کے بجائے اسے تانے دینا شروع کر دے، بے اولادی کے تانے دینا شروع کر دے، تو انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو اولاد اس دنیا سے چلی گئی، اوپر سے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ اب تم بے اولاد ہو گئے ہو۔ اب وہ پروردگار عالم کہ جو کسی عام انسان کو بھی غمگین حالت میں نہیں دیکھ سکتا، جو عام انسانوں کو بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں، کیسے ممکن ہے وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنے حبیب کو جب بھیجا تو قرآن میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اگر آپ کے خلق عظیم کو بیان کرنا ہو تو خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا۔ میں کہتی ہوں کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم جو کسی کو بھی غمزدہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے حبیب کو اس طرح غمگین حالت میں دیکھے۔ اللہم صلی اللہ۔ عزیزان محترم، جس طرح خدا دوسروں کو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، اب جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ میرا حبیب غمزدہ حالت میں ہے، میرے حبیب کا دل مغموم ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، بے اولادی کے تانے دے رہے ہیں، اب جب پروردگار عالم نے اس حالت کو دیکھا اپنے حبیب پر، میں کہتی ہوں یقیناً اس وقت پروردگار عالم نے فوراً سے جبرائیل کو کہا ہوگا اے جبرائیل فوراً میرے حبیب پر نازل ہو جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو، میرے حبیب تک میرا پیغام پہنچا دو۔ اے حبیب آپ غمگین نہ ہو، کیونکہ جا کر یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اے حبیب آپ غمزدہ نہ ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہ انداز دیکھیے، اب ایسا انداز، خوبصورت انداز دیکھتے ہیں ہم، قرآن پورے کا پورا ہی بہت خوبصورت انداز میں نازل ہوا، لیکن جو انداز سورہ کوثر کی پہلی آیت میں ہے، یہ انداز میں کہتی ہوں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا کہ خداوند متعال اتنے فخریہ انداز میں فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میں کہتی ہوں پروردگارا، ہم سوال کرتے ہیں پروردگارا ایسا کیا عطا کر دیا اپنے حبیب کو کہ اتنا فخریہ انداز اپنا رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں پروردگارا قرآن جیسا کلام عطا کیا لیکن ایسا انداز نہیں اپنایا، وسیع ایسا دیا کہ اگر کلب لشکر پر حملہ کرے تو رسول فرما دے رجل کرار غیر فرار۔ میں کہتی ہوں پروردگار ایسا عظیم فاتح خیبر وسیع عطا کر دیا لیکن ایسا انداز نہیں اپنایا، ایسا کیا فرما دیا؟ تو میں کہتی ہوں یقیناً اس وقت پروردگار عالم یہی فرمائے گا اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا عطا کر دی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا عطا کر دی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو سکتی ہے رحمت للعالمین کے لیے؟ اب میں دوسرا سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں پروردگارہ اگر آپ نے جناب رسول خدا کو جناب سیدۃ النساء العالمین عطا کر دی، اب آپ نے جو لفظ استعمال کیا یعنی انا اعطیناک الکوثر،
جو لفظ کوثر عطا کر دیا، یعنی اس کی جگہ اب یہ بھی تو یعنی کہا جا سکتا تھا ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی، یعنی کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن کوثر ہی کیوں استعمال کیا؟ میں کہتی ہوں یقیناً اس وقت بھی پروردگار عالم یہی فرمائے گا، یہ وہ خیر کثیر یعنی فاطمہ الزہرا وہ کوثر ہیں، وہ خیر کثیر ہیں، ایسا منبع اور ایسا چشمہ ہے کہ جس سے پھوٹنے والے چشموں میں سے کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی عبادتوں کی زینت زین ابا بنتا ہے، کوئی باقر العلوم بنتا ہے، کوئی اصدق الصادقین بنتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے اور آخری قائم مہدی الزماں بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایسا خیر کثیر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا کہ یہ خیر کثیر آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، آج بھی اپنے نور سے وہ خیر کثیر، وہ آخری ہادی، وہ آخری جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا فرزند غیبت میں ہونے کے باوجود بھی اپنے نور سے پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، ان کے نور سے پوری کائنات روشن و منور ہے، ایسا چشمہ ہے کہ جس سے آج بھی پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے، انہی کے دم پہ آج بھی کائنات چل رہی ہے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ اگر جناب سیدہ کی زندگی کو آپ کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، نہ فقط خواتین کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جس طرح بابا تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسی طرح بیٹی بھی تمام انسانیت بالخصوص خواتین کے لیے ایک اسوہ بن کر آئی ہیں۔ اسی طرح اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے، یعنی رسالت کے لیے نبوت، صلوات پڑھیں محمد والے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جو کل ایمان کا نصف ایمان بن کر آئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جوانان جنت کی جو سردار ہیں ان کی جنت بن کر جو آ جائے بی بی، اسی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اترے وہ آیت ہے فاطمہ، ہے عالمین کے لیے رحمت، خود رسول پاک کے لیے رحمت ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اگر جناب سیدہ کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کرنا ہو، جناب سیدہ کو دیکھنا ہو، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو جناب سیدہ کا کردار کس طرح ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی ابھی بچپن میں ہیں تو جب دیکھتی ہیں اپنے بابا کو کہ وہ خدا کی راہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں باہر گھر سے، اپنے بابا کو خود اپنے ہاتھوں سے، یعنی کم سنی کے عالم میں بھی اپنے بابا کو خود تیار کر کے بھیجتی ہیں کہ بابا جائیے، لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ بابا لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بھٹک رہے ہیں، آپ جائیں لوگوں کو راہ راست صراط مستقیم کی طرف لے کر آئیں۔ خود تیار کر کے بھیجتی ہیں اپنے بابا کو، اور جب دیکھتی ہیں کہ بابا شام کو گھر واپس آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں کہ سر تپا لہو لہان ہے جناب رسول خدا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی بھی بیٹی اپنے بابا کو اس طرح دیکھے، اس طرح لہو لہان دیکھے کہ لوگوں کو ایک تو راہ راست کی طرف لے کر آ رہے ہیں ہمارے بابا، اور الٹا لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسی کوئی عام سے ہم خواتین میں سے کوئی اور بیٹی ہو تو ہم اپنے بابا کو روک دیں کہ آپ مت جائیے، اگر نہیں کوئی آ رہا راہ راست کی طرف آپ مت جائیے، کیونکہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بابا کو اس طرح اس حالت میں دیکھیں۔ لیکن جناب سیدات النساء العالمین کا کیا خوبصورت کردار ہے کہ بی بی اپنے بابا کو دیکھتی ہیں کہ بابا رات کو لہو لہان ہو کر گھر آتے ہیں، اگلے دن خود بابا کو کہتی ہیں بابا جائیے، کوئی بات نہیں، ہم کیونکہ ان لوگوں سے ہم کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو خداوند متعال کے ذمہ ہے، اس کا اجر تو ہمیں خداوند متعال دے گا، لہٰذا بابا آپ جائیے۔ یعنی دیکھیے کس طرح جناب سیدہ ہمیں خوبصورت ایک
انداز اپناتے ہوئے نظر آتی ہیں، ہر بیٹی کے لیے رول ماڈل کے طور پر نظر آتی ہیں کہ کس طرح ہر بیٹی کو اپنے باپ، اگر کسی بیٹی کا باپ اس طرح راہ خدا میں تبلیغ کرتا ہو، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتا ہو، تو کس طرح ایک بیٹی کو اپنے باپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر خود تبلیغ کرنے کے لیے خود راہ عمل یعنی اس راہ میں آ جائیں کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لائیں، تو خود گھر میں بیٹھ کر جناب سیدہ تبلیغ دین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور جناب سیدہ سے کہتی ہے، اے میری بیوی، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ کچھ سوالات آپ سے پوچھ سکوں۔ بی بی فرماتی، ہاں پوچھو، کیوں نہیں۔ تو ایک ایک کر کے اس خاتون نے جناب سیدہ سے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ جب وہ ایک سوال پوچھا، دوسرا پوچھا، اسی طرح مطلب سارے سوال اس نے پوچھ لیے۔ تو جب آخر میں پہنچی تو ایک مرتبہ خود شرمندہ ہوئی، خود اسے احساس ہوا کہ کہیں میں جناب سیدہ کو تھکا تو نہیں رہی۔ ایک مرتبہ اس نے جناب سیدہ سے پوچھا، بی بی مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کو اتنی زحمت دی، اتنے سوالات پوچھے، میں نے آپ کو کہیں تھکا تو نہیں دیا۔ تو جناب سیدہ نساء العالمین فرماتی ہے، نہیں، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتی ہو، یعنی جس طرح جناب علی علیہ السلام ہمیں سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح جناب سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے میں نظر آتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، نہیں، بلکہ تم مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جو بھی یعنی اس طرح دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، دین لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو زمین و آسمان میں موجود جتنے بھی ہیرے اور جواہرات ہوں، اتنی ان کی قیمت ہو، اور ایک جانب اس طرح خدا کی راہ میں تبلیغ کرنے کا ثواب ہو تو وہ اس کے برابر ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے، یعنی کس طرح خوبصورت پہلو جناب سیدہ میں دکھا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں اس کا اجر بھی بتا رہی ہیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، کہ زمین اور آسمان کے تمام جتنے بھی ان میں ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، ان کی قیمت کا اندازہ لگائیے، اور راہ خدا میں تبلیغ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان کے برابر ہے۔ کس قدر اجر رکھا ہے خداوند متعال نے اپنی راہ میں دین یعنی لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانے کا۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے دوسرے پہلو کو دیکھیں، یعنی شادی کا پہلو۔ تو جب جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی کا عقد جو ہے جناب علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور چند دن کے بعد اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور مولا کائنات سے پوچھا، اے علی مجھے بتائیے کہ آپ نے جناب سیدہ کو کیسا ہمسر پایا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمسر کو خدا کی اطاعت میں سب سے بہترین پایا ہے۔ یعنی یہاں پر مولا کائنات ہر خاتون کو کیا درس دے رہے ہیں، اور جناب سیدہ بھی کیا درس دے رہی ہیں۔ ایک خاتون کو اس طرح ہونا چاہیے اگر وہ ازدواجی زندگی میں جائے تو نہ فقط خود راہ راست پر رہے اور خدا کی اطاعت میں بہترین قرار پائے، بلکہ اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے، خود بھی خدا کی اطاعت گزار بنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بالخصوص اپنے ہمسر کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں موجود تھی، بیمار تھی، مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ کو۔ اب وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی مولا کائنات سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اب مولا کائنات گھر آئے، دیکھا سیدہ بیمار ہیں، جناب سیدہ سے تقاضا کیا کہ اے سیدہ آج آپ مجھ سے کچھ طلب کیجئے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بہت مولا کے اصرار کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یا علی میں آج انار کھانا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے جب سنا، مولا بہت خوش ہوئے۔ اس اثناء میں مولا گھر سے باہر نکلے، جا کر بازار میں معلوم کیا کہ انار کہاں پر موجود ہیں، لیکن پورے بازار میں اس دن انار موجود نہیں تھے۔ بہت پتہ کرنے کے بعد مولا کائنات کو پتہ چلا کہ ایک یہودی ہے، اس کے گھر میں کچھ انار موجود ہیں۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ مولا اس یہودی کے گھر گئے، اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، دیکھا کہ آج علی مرتضیٰ اس کے در پہ آئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں، کہا مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں انار لینا چاہتا ہوں۔ کہا مولا انار تو موجود ہیں، لیکن وہ میں نے اپنی بیوی کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہیں، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو میں آپ کو لا کر
دے دیتا ہوں. میں اب وہ بیوی اندر سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ آج مولا کائنات میرے شوہر سے کچھ طلب کر رہے ہیں, کچھ چاہ رہے ہیں, اور میرا شوہر آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ کر آپ وہ دوں گا. ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اندر سے کہا, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آج علی مرتضیٰ مولا کائنات ہمارے در پہ آئے ہیں اور تم انہیں خالی ہاتھ لوٹا رہے ہو. ایک مرتبہ یہودی نے انار اٹھایا اور مولا کائنات کو دے دیا. اب علی مرتضیٰ کا دل اتنا خوش, اتنا مسرور تھا کہ آج فاطمہ نے مجھ سے کچھ طلب کیا اور آج علی اپنی بیوی, اپنی ہمسر کو کچھ عطا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی خوشی کے عالم میں جناب علی علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے. راستے میں دیکھا کہ ایک خرابے میں, یعنی ایک بہت ہی ویران سی جگہ, بہت ہی خراب سی جگہ تھی, اور اس میں ایک جھونپڑی لگی تھی, بہت خستہ حال جھونپڑی. اس کے اندر ایک نابینا شخص بیٹھا کر رہا تھا, رو رہا تھا. مولا اس کے پاس گئے, کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا بھوک لگی ہے, بہت دنوں سے بھوکا ہوں, کچھ کھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا, اچھا کیا کھانا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے ادھر امتحان الہی, اب خدا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ آج فاطمہ نے علی سے پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے. آج خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کے دل میں فاطمہ کی محبت آج زیادہ ہوتی ہے یا خداوند متعال کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ نابینا شخص کہتا ہے, یا علی میں انار کھانا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے جیسے دیکھا, انار کے 2 حصے کیے, اس شخص کو کھلانا شروع کیا. آدھا انار جب کھلا چکے تو مولا نے فرمایا, اب اجازت چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں. کہا مولا اور بھوکا ہوں, اور کھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میں کہتی ہوں یقیناً اس وقت مولا کائنات نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی ہوگی اور مولا جان گئے ہوگے کہ پروردگار عالم آج علی کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس دل میں فاطمہ کی محبت زیادہ ہے یا پروردگار عالم کی محبت زیادہ ہے. عزیزان محترم, ایک مرتبہ مولا کائنات نے ادھر پورا انار اس نابینا شخص کو جب کھلا دیا, ادھر مولا کائنات اس جھونپڑی سے, اس خرابے سے باہر نکلے, ادھر پروردگار عالم نے دیکھ لیا, علی کا امتحان لے لیا. ادھر جبرائیل کو فوراً بھیجا, جبرائیل جاؤ اور در سیدہ پر لے کر انار جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ یہ علی نے انار بھیجے ہیں. عزیزان محترم, ایک مرتبہ میں کہتی ہوں یقیناً اس وقت مولا کے دل میں یہ بھی آیا ہوگا کہ فاطمہ نے پہلی دفعہ کچھ طلب کیا تھا اور علی ان کو دے نہ سکے. اسی اسنا میں جیسے ہی مولا نکلے ہیں, ادھر جبرائیل آئے ہیں در سیدہ پر, انار پیش کیے ہیں. کہا سیدہ یہ آپ کے لیے علی نے انار بھیجے ہیں. جناب سیدہ بہت خوش ہوئی کہ میں نے تو علی سے ایک انار چاہا تھا, علی نے اتنے انار میرے لیے بھیج دیے. میں کہتی ہوں جیسے جناب سیدہ نے وہ انار کھایا, جناب سیدہ کو شفا مل گئی. ادھر مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے, اپنے سر کو جھکائے ہوئے کہ کہیں آج جناب سیدہ نے مجھ سے مانگا تھا اور علی عطا نہ کر سکیں گے. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے گھر کے صحن میں دیکھا کچھ انار پڑے ہوئے ہیں. کہا سیدہ یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ جناب سیدہ کہتے ہیں یا علی آپ ہی نے تو بھیجے تھے. مولا فرماتے ہیں میں نے انار بھیجے تھے؟ کہا جی مولا کائنات, ابھی ایک شخص میرے دروازے پر آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ علی مرتضیٰ نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات سمجھ گئے. کہا سیدہ میں نے آج خدا کی راہ میں ایک انار دیا تھا, اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے جنت سے آپ کے لیے انار بھیج دیے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر خدا کی راہ میں دیں تو اس طرح دیتے ہیں. اگر یہ تو علی مرتضیٰ نے راہ خدا میں انفاق کیا, اگر ہمیں انفاق کی بہترین مثال, دوسری مثال جناب سیدہ کی سیرت میں دیکھنی ہے تو اس طرح ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں کہ 3 دن سے اہل خانہ یعنی روزے کی حالت میں ہے, لیکن جیسے ہی وقت افطار ہوتا ہے صاحب دروازے پر آ جاتا ہے, خدا کے نام پہ کھانا طلب کرتا ہے تو جناب سیدہ سارا کھانا اٹھا کر رہ خدا میں دے دیتی ہیں. اور یہ ادا سیدہ اس قدر پروردگار عالم کو پسند آ گئی کہ خداوند متعال نے پوری کی پورے سورہ دہر جناب سیدہ کے فضائل میں, اہل بیت کے فضائل میں نازل کر دی اور فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں.
ادھر سے ہمیں بہت ہی بہترین مثال ملتی ہے، بہت ہی بہترین ایک سبق آموز چیز ملتی ہے کہ اگر ہم خدا کی راہ میں ایک چیز دیں گے تو خداوند متعال اس کے بدلے میں 70 گنا ہمیں واپس لوٹا کر دے گا۔ یہ دنیا کا ثواب ہے، لیکن اس کا جو دگنا اور اس سے بہت بڑھ کر جو ثواب جو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں، آخرت میں خداوند متعال ہمیں دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر حقیقی طور پر ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں تو حقیقی طور پر جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کریں۔ وہ جناب سیدہ کہ اگر یعنی اپنے صحن مبارک میں اپنے گھر میں موجود ہیں تو خداوند متعال ان کی شان میں آیت تطہیر نازل کر دیتا ہے۔ اگر وہی سیدہ گھر سے باہر چلی جائیں تو خداوند متعال شان سیدہ میں آیت مباہلہ نازل فرما دیتا ہے اور فرما دیتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی جب پروردگار عالم نے کہا کہ یعنی تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں، تو جناب سیدہ کی بہترین صداقت کی جو مثال ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں آئے یعنی میدان مباہلہ میں نظر آتی ہے کہ جب خداوند متعال نے کہا یعنی صدیق لوگوں کو لے کر جانا تھا، سچے لوگوں کو لے کر جانا تھا میدان مباہلہ میں، تو اس وقت خدا یعنی رسول خدا نے عورتوں میں سے کس کا انتخاب کیا؟ جناب سیدہ نساء العالمین کا انتخاب کیا۔ کہا یہ اس کائنات میں اس وقت جناب سیدہ سے بڑھ کر اور کوئی سچی خاتون ہے ہی نہیں۔ وہ جناب سیدہ کہ جس کے بارے میں رسول خدا اسی جناب سیدہ اسی اپنی بیٹی کے لیے بارہا دفعہ فرمایا، فاطمہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جس کے دروازے پر جب جناب رسول خدا آتے تھے تو آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اتنا مقدس دروازہ، اتنا بابرکت دروازہ کہ اگر فرشتے بھی آئیں تو اجازت لے کر آتے تھے کہ سیدہ آپ کا عزت و احترام اس قدر زیادہ ہے کہ خداوند متعال فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ اگر در سیدہ پر جاؤ تو اجازت طلب کر کے جانا۔ یہ وہی سیدہ ہے کہ جن کو رسول خدا فرماتے تھے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، وہی سیدہ کہ جن کے بارے میں فرماتے تھے کہ فاطمہ آپ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہی بیٹی کہ جب جناب رسول خدا کے ابھی دنیا سے گئے ہوئے چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ جناب یہی جناب سیدہ ہمیں فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے ستم ڈھائے گئے، اگر وہ سفید دینوں پر پڑتے نا تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہتی ہوں ایسے کیا ستم ڈھائے گئے بعد از رسول خدا کی بیٹی پر کہ بی بی کو یہ فرمانا پڑ گیا، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر بہت ستم ڈھائے گئے، بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو بہت ستایا ہے۔ عزاداران سیدہ ایک مرتبہ بی بی کیوں ایسا کہتی؟ ابھی رسول خدا کو گئے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ امت محمدی در سیدہ پر آگ لے کر آ گئی۔ کہا سیدہ دروازہ کھولیے، علی کو ہمارے حوالے کیجئے۔ جناب سیدہ فرماتی ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں اپنے ولی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ عزاداران سیدہ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ ملعونوں نے در سیدہ پر آگ لگا دی، ایک مرتبہ آگ کا لگنا تھا، دروازہ جلتا رہا، ایک ملعون نے ایسی ٹھوکر ماری کہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ وہ سیدہ جو در و دیوار کے درمیان تھی، ایک مرتبہ میری بی بی کی چیخ بلند ہوئی، رو کر کہتی ہے یا فضہ تو الیکی، اما فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، اما فضہ فاطمہ کی مدد کو آئیے۔ عزاداران حسین میں کہتی ہوں بعد از رسول اس قدر ستم ڈھائے امت نے بی بی جناب سیدہ پر کہ 18 سالہ خاتون اپنی بابا کی قبر پر جا کر کہتی ہے اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ مجھے فاطمہ کو موت دے دے، اے میرے اللہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، فاطمہ پر بہت ستم ڈھائے گئے۔ میں کہتی ہوں ایسے کتنے ستم ڈھائے گئے کہ میری بیوی کو یہ فرمانا پڑا پروردگارہ فاطمہ آپ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔
सदारन हुसैन खुद सोचिए, वो माँ के जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, हसन हुसैन जैसे बच्चे हो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां हो, वो माँ कैसे कह सकती है कि मैं जीना नहीं चाहती। इस उम्मत ने इतने सितम ढाए कि बीबी को फरमाना पड़ गया, या अली मुझे रात को दफन कीजिएगा, या अली मुझे रात के अंधेरे में दफन कीजिएगा, या अली मुझे रात के अंधेरे में कफन दीजिएगा, या अली मुझे रात के अंधेरे में गुस्ल दीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।